وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب آتی ہے ان کے پاس یہ کتاب اللہ کی طرف سے مصدقا لما معکم، کہ جو ان کے پاس ہے اس کی تصدیق کرتی ہے، یعنی توریت اور انجیل کی ایسی کتاب، قرآن ایسی کتاب ہے کہ اس میں وہی پیغام ہے جو کہ توریت اور انجیل کا پیغام تھا۔ اس میں بھی نماز کا ذکر ہے، اس میں بھی نماز کا ذکر تھا، اس میں بھی زکوٰۃ کا ذکر ہے، ان کتابوں میں بھی زکوٰۃ کا ذکر تھا، اس میں بھی حسن اخلاق کا ذکر ہے، اس میں بھی حسن اخلاق کا ذکر تھا۔ تو یہ قرآن ان کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، اور یہ یہودی نبی کو ایسا جانتے تھے، ایسا سمجھتے تھے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ یہ دعا کرتے تھے اللہ سے اس کے وسیلے سے۔ کس کے وسیلے سے؟ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا، کہ جب وہ آیا ان کے پاس جانا پہچانا، اس جانے پہچانے کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے۔ کس جانے پہچانے کے وسیلے سے؟ نبی آخر الزماں کے وسیلے سے۔ جب یہ کبھی کافروں سے مغلوب ہونے لگتے تھے یہودی، یہ اللہ کی بارگاہ میں جب نبی پاک اسلام دنیا میں بھی ظاہری طور پہ تشریف نہیں لائے تھے تو اللہ سے دعا کرتے تھے، یا اللہ نبی آخر الزماں کے طفیل ہمیں کافروں پر غلبہ عطا فرما۔ تو حضرات محترم یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ آج کل وسیلے میں بہت سوالات اٹھتے ہیں، تو جب اس وسیلے کو رب نے رد ہی نہیں کیا کہ ابھی تو نبی تشریف ہی نہیں لائے، پھر یہودی وسیلے سے دعا کرتے تھے، اللہ انہیں فتح عطا فرماتا تھا۔ تو آج اگر ہم نبی کے وسیلے سے اپنے گناہوں کی مغفرت کی دعا کریں گے تو اللہ کیوں نہیں قبول فرمائے گا؟ تو نبی کا وسیلہ دینا اللہ کی بارگاہ میں بالکل جائز ہوا، اور صرف نبی کا وسیلہ نہیں، اولیاء کاملین صالحین کا وسیلہ بھی دیا تھا۔ ہم نہیں کہتے، سب سے پہلے وسیلے کا راستہ دکھانے والی قرآن کی سورۃ الفاتحہ ہے کہ انعام جن پر ہوا ہے وہ کن پر ہوا، وہ یہ لوگ ہیں اور ان کی راہ پر چلنا۔ ٹھیک ہے، جب اللہ نے بتایا ان کی راہ پہ چلنا ہے تو ہم بھی کہیں گے اللہ بھی اسی راہ پر آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو بالکل وسیلے کے بارے میں اٹل ہو جائے، قرآن اس پہ شاہد ہے کہ نبی کا وسیلہ دیا جا سکتا ہے۔ لیکن جب یہودیوں کے سامنے یہ آئے، یہودی یہ سب چیزیں جانتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن ان کو جلن تھی۔ کس چیز کی جلن تھی؟ کہ یار بنی اسماعیل میں کیوں آئے؟ بیسیکلی ان کے اندر یہ جلن تھی، اور کیوں تھی؟ اس کا ذکر بھی اللہ نے آگے فرمایا، اس کا ذکر بھی رب کریم نے آگے فرمایا، ان میں یہی جلن تھی، یار یہ بنی اسرائیل میں آتے نا، ہم میں تو ہماری دنیا میں حکومت رہتی ہے، بنی اسماعیل میں آ گئے تو یہ حقیقت ہو گئی، یہی سب کچھ صحیح ہو گئی۔ ٹھیک ہے، فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا، کہ جب ان کے پاس آئے جانا پہچانا، کفروا بِهِ، اس سے منکر ہو گئے۔ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، تو اللہ کیا کرتا ہے؟ کافروں پر لعنت کرتا ہے۔ اور بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور نبی کو جو انہوں نے نہ جانا نہ پہچانا، اللہ نے اس کو اتنا ناپسند فرمایا کہ بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، کہ تم نے اپنی جانوں کے بدلے میں کتنا برا سودا کیا ہے، یا کتنا برا مول لیا ہے۔ کیا برا مول لیا؟ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، کہ تم نے منکر ہوگا اور انکار کر دیا اس کا جو اللہ نے نازل کیا۔ بغین، اس میں یہ جو جلن کا لفظ میں نے نکالا نا وہ یہاں سے نکالا، بغین جلن کی وجہ سے۔ کون سی جلن؟ وہ میں آپ کو بتا چکا کہ بنی اسماعیل میں کیوں آئے، کیونکہ بنی اسماعیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ نسل ہے کہ حضرت اسماعیل کے بعد کوئی نبی نہیں آئے، پاک پختوں سے ہوتے ہوئے صرف نبی کریم نہیں آئے۔ ایک طرف ادھر 12 رسول ایک ساتھ اور یہاں ایک ہی، اور یہی خاتم الانبیاء۔ اور بنی اسماعیل وہ نسل ہے کہ ان کے امتحانات بھی عجیب ہیں، کہ جب وقت آیا چھوٹے تھے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پہاڑی میں چھوڑ دیا گیا جہاں کعبۃ اللہ۔ حضرت حاجرہ پانی کی تلاش میں صفا مروہ کی صحیح کرتی نہیں، پانی کی تلاش میں چھوٹے ہی تھے۔ پھر جب دیکھنے آئے 10-12 سال بعد تو حکم ہوا کہ بیٹا ذبح کر دو، اس میں ہم جو ہے نا وہ قربانی کرتے ہیں عید الاضحیٰ کی۔ تو اس نسل کے امتحان بھی خوب لیے گئے، اور یہ نسل اپنے امتحان میں اتری بھی خوب، اور ایسی خوب اتری کہ آج نبی کریم نے ایسا حق ادا کیا کہ پورے دنیا میں دین اسلام کو پھیلا دیا۔
آج ہر شخص تک دین کا پیغام پہنچ گیا، خواہ کوئی مانے یا نہ مانے۔ روز قیامت جب نبی شاہد کے درجے پر ہوں گے، گواہی دے رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ میں نے پیغام پہنچایا تھا، تو لوگ وہاں انکار کریں گے، انشاءاللہ ہم نبی کے امتی نبی کے ساتھ کھڑے ہو کر کہیں گے ہاں یہ رسول برحق ہے، انہوں نے پیغام پہنچایا تھا، اس لیے یہ امت بھی شاہد ہے، یہ امت بھی گواہ ہے۔ تو کیا برا سودا کیا کہ اللہ کے نازل کی ہوئے کا انکار کر دیا؟ بغیت ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، اپنی جلن کی وجہ سے انکار کیا، مگر یہ اللہ کا فضل ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ یعنی کیا چیز؟ نبوت اور کتاب۔ اور فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ، اور اس وجہ سے کہ تم نے ان آخری نبی کا انکار کر دیا، تم غضب پر غضب کے مستحق ٹھہرے۔ یہ آیت بھی اپنی جگہ، یہ جملہ بھی اپنی جگہ کمال ہے، کیونکہ پیچھے جب ہم گائے کا واقعہ سن گئے، کوئی دور کا واقعہ سن کر سب سن کے آئے تو اس میں اللہ نے فرمایا تھا وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، کہ اللہ نے اس قوم پر کیا کر دیا؟ یہودیوں پر غضب مسلط کر دیا، اور یہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، یہ مسکینی اور ذلت اور خواری میں ہی رہیں گے۔ پھر اس کے بعد پیچھے ہم نے ترجمہ سنا تھا، اللہ نے فرمایا تھا کہ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اگر اللہ تم پہ فضل نہ فرماتا تو اور رحمت نہ فرماتا تو تم کیا ہوتے؟ نقصان والوں میں ہوتے۔ تو فضل اور رحمت کیا تھی؟ نبی کی ذات تھی، یہ نبی کی ذات پر ایمان لانا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کی ذات پر، انجیل تورات پر ایمان لانا تھا، قرآن پر ایمان لانا تھا، کہ تمام نبیوں کا پیغام پیچھے حق تھا، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، اس نبی کو بھی جھٹلا دیا۔